بسم اللہ الرحمن الرحیم. Dear students, Assalamu alaikum and welcome back to our plant systematics, anatomy and development class. پچھلی ویڈیو میں ہم نے سیکنڈری زائلم کے سٹرکچر کو کافی ڈیٹیل سے دیکھا کہ سیکنڈری زائلم کیا ہوتی ہے. اب اسی سیکنڈری زائلم سے ریلیٹڈ اور جو سیکنڈری گروتھ ہوتی ہے اس سے ریلیٹڈ ایک اور کچھ باتیں ہیں، تو وہ ہم اس ویڈیو میں ان کو ہم دیکھتے ہیں. تو اس میں ایک ہے اینول رنگ یا گروتھ رنگ. جب سیکنڈری گروتھ ہوتی ہے تو وہ عام طور پہ سیزنل ہوتی ہے. یہ جو کیمبیم کی ایکٹیویٹی کی ہم نے پچھلی ویڈیو میں بات کی کہ کیمبیم جو ہے جب وہ ڈیوائیڈ ہوتا ہے تو اس سے نئی زائلم اور فلوئم، جن کو ہم سیکنڈری زائلم اور سیکنڈری فلوئم کہتے ہیں، وہ بنتے ہیں. لیکن کیمبیم کی یہ ایکٹیویٹی ریگولر نہیں ہوتی. ریگولر سے مراد یہ ہے کہ سارا سال، یعنی وہ شروع ہوگی کسی بھی اسٹیج پہ، جب شروع ہو گئی تو یہ نہیں ہے کہ وہ کنٹینیو رہے گی اور سال کے 12 مہینے یعنی مسلسل رہے گی، بلکہ اس کی ایکٹیویٹی جو ہے وہ سیزنل ہوتی ہے. اور خاص طور پہ ایسے سیزن میں جن کو ہم سپرنگ کہتے ہیں یا سمر، جس میں گروتھ میکسیمم ہوتی ہے، اور پھر ایک ڈارمنٹ پیریڈ آ جاتا ہے جیسے کہ ونٹر ہے، پھر اس کی گروتھ بالکل سٹاپ ہو جاتی ہے. تو اس سے پھر یہ ہوتا ہے کہ سٹیم کے اندر جب کیمبیم کی ایکٹیویٹی سے نئی زائلم بنتی ہے اور اس کے بعد جب ایک سٹیج پہ ایکٹیویٹی سٹاپ ہوتی ہے اور نیکسٹ ایئر پھر ایکٹیویٹی ہوتی ہے، تو پھر ان دو ایکٹیویٹیز میں ہمیں ایک تھوڑا سا گیپ نظر آتا ہے. اینڈ وی کین ڈسٹنگوش کہ جی یہ پرانے سال کی ایکٹیویٹی ہے اور یہ نئے سال کی. تو اس سے ڈسٹنکٹیو وہ زائلم کے جو رنگز بنتے ہیں ان کو ہم گروتھ رنگ یا اینول رنگز کہتے ہیں، بیکاز آف دی ڈسکنٹینیوڈ ایکٹیویٹی آف دا کیمبیم. چونکہ وہ ریگولر نہیں ہوتی. اگر ریگولر ہوتی تو یہ رنگز نہ بنتے اور مسلسل ایک جیسی گروتھ ہوتی، لیکن چونکہ یہ گروتھ ایک جیسی نہیں ہوتی تو اس سے یہ رنگز بنتے ہیں. تو اینول رنگز کیا ہیں؟ یہ ہے انکریمنٹ آف ووڈ ایڈیڈ ڈیورنگ اے سنگل گروتھ پیریڈ یا گروئنگ پیریڈ. تو جو ایک سیزن ہوتا ہے اس میں جتنی سیکنڈری زائلم ایڈ کی جاتی ہے تو وہ جتنا پورشن سٹیم کے اندر بنتا ہے. فار ایگزامپل یہ کیمبیم ہے اور اس نے یہاں سے لے کے یہاں تک یہ نئی زائلم ایڈ کی ہے. اب یہ جو پورشن ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم ایک اینول رنگ یا گروتھ رنگ کہتے ہیں کہ بھائی اتنی ووڈ جو ہے اس سیزن میں ایڈ کی گئی. کیونکہ اس کے بعد پھر یہ ایکٹیویٹی سٹاپ ہو جاتی ہے اور اگلے سال جو ہے اس کے یہ اندر آ جائے گی اور اس کے باہر ایک نیا رنگ بنے گا اور پھر اس کے باہر بنے گا. کیونکہ ایکٹیویٹی جو ہے یہ جو ووڈ بنے گی یہ اندر کی طرف جاتی ہے اور دوسری جو بنتی ہے وہ اس کے باہر بنتی ہے. تو اس سے پھر نئے رنگز بنیں گے اور اس طریقے سے، اور ساتھ ساتھ اسٹیم کے ڈائمیٹر میں بھی اضافہ ہوتا ہے. تو یہ جو گروتھ شو ہوتی ہے ایک سیزن کی، اس پوری ایریا کو ہم کیا کہتے ہیں؟ گروتھ رنگ یا اینول رنگ. تو کیمبیم جو ہے عام طور پہ جیسے ابھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ سپرنگ اور سمر میں زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے اور ونٹر میں اتنا ایکٹیو نہیں ہوتا. اب جو سپرنگ میں ووڈ بنتی ہے اس کو ہم ارلی ووڈ کہتے ہیں، اور اگر بعد میں بنتی ہے آٹم میں کوئی تھوڑی بہت بنتی ہے، دیٹ از نون ایز لیٹ ووڈ. اب ان کو ہم گروتھ رنگ اس لیے کہتے ہیں، یہ جو اینول رنگ ہوتی ہیں، کہ اب ہمارے پاس جو پودے ہیں اس دنیا میں پائے جاتے ہیں، یہ پہلے بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں، یہ گلوب کو، زمین کو ہم نے تقسیم کیا ہوا ہے ٹیمپریٹ اور ٹراپیکل ایریاز میں. تو ٹیمپریٹ جیسے ہمارا علاقہ ہے، ہمارے علاقے میں آپ دیکھتے ہیں کہ جو سیزن ہوتا ہے وہ بڑا ڈیفینیٹ ہوتا ہے. اب یہ سمر چل رہا ہے، گرمیاں چل رہی ہیں تو یہ بڑی شارپ ہوتی ہیں، اور اس کے بعد گرمیاں جب ختم ہوتی ہیں تو اس کے بعد جو سردی پڑتی ہے وہ بھی اچھی خاصی ہوتی ہے. تو ہمارے پاس یہ الٹرنیٹ سیزن ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ سال کے 12 مہینے موسم ایک جیسا رہے، تو شدید گرمی اور اس کے بعد شدید سردی. تو یہ جو الٹرنیٹ پیریڈ آتی ہیں تو یہ عام طور پہ جو ٹیمپریٹ ایریاز ہیں جیسے ہمارا علاقہ ہے اس کی یہ پراپرٹی ہے، علاقوں کی، تو اس میں پھر یہ گروتھ رنگز بنتے ہیں. اب اس کے مقابلے میں جو ٹراپیکل ایریاز ہیں تو یہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ ان کو گروتھ رنگز کیوں کہتے ہیں؟ بیکاز ووڈی پلانٹ جو کہ ٹیمپریٹ ریجن میں پائے جاتے ہیں، اینڈ دوز ٹراپیکل ریجن میں سارے نہیں، وہ ٹراپیکل ایریاز جن میں ٹیمپریٹ ریجن کی طرح ایک ڈیفینیٹ کولڈ اور ہاٹ سیزن یا وارم سیزن پایا جاتا ہے، تو پھر اس میں گروتھ ویری کرتی ہے جس سے یہ رنگز بنتے ہیں. اگر گروتھ سارا سال ایک جیسی رہے تو پھر رنگز
نہیں بنے گی اور ان کا پتہ نہیں چلے گا. تو زیادہ تر یہ ٹیمپریٹ میں ہوتا ہے یا وہ ٹراپیکل ایریاز جن میں کیا ہے اینول آلٹرنیشن آف گروئنگ اینڈ ڈارمنٹ پیریڈ. تو ہمارے ٹیمپریٹ میں یہ پایا جاتا ہے اسپرنگ گروئنگ پیریڈ ہے اور ونٹر جو ہے وہ ڈارمنٹ پیریڈ ہے. اگر ٹراپیکل بعض ایسے ایریاز ہیں جن میں اگر یہ پایا جائے تو وہاں پہ پائے جانے والے پودوں ووڈی پلانٹس میں بھی آپ کو یہ اینول رنگز ملیں گے. تو ان علاقوں میں ٹیمپریٹ یا وہ ٹراپیکل جن میں ایک آلٹرنیٹ گروئنگ اور ڈارمنٹ پیریڈ پایا جاتا ہے تو آپ کو کیا ملے گا, ہر لیئر ایک سال کی گروتھ کو ریپرزینٹ کرتی ہے اور اس کو ہم کیا کہتے ہیں اینول رنگ کہتے ہیں. تو یہ ٹراپیکل پلانٹس میں کم پائے جاتے ہیں اور ٹیمپریٹ پلانٹس میں ووڈی پلانٹس میں زیادہ پائے جاتے ہیں. اب چونکہ سپرنگ اور سمر جو ہے یہ میکسیمم گروتھ کا پیریڈ ہوتا ہے تو اس میں کیمبیم کی ایکٹیویٹی پچھلی ویڈیوز میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا. کیمبیم کی ڈویژن کو ہم کیمبیم کی ایکٹیویٹی کہتے ہیں. جب کیمبیم ڈیوائڈ ہو رہا ہوتا ہے تو وی کال اٹ کیمبیم ایکٹیویٹی. تو کیمبیم کی ایکٹیویٹی سپرنگ اور سمر میں زیادہ ہوتی ہے تو اس سے زائلم اور یہ ساری چیزیں زیادہ بنتی ہیں. زائلم خاص طور پہ زیادہ بنتی ہے. اب جو اس کی یہ ایکٹیویٹی ہے کیمبیم کی تو وہ تو ابھی ہم نے دیکھ لیا کہ سپرنگ اور اس میں زیادہ ہوتی ہے. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اب ظاہر ہے کہ کیمبیم سے جو بن رہا ہے وہ زائلم اور فلوئم بن رہا ہے. تو بھئی آخر سپرنگ میں ہمیں اتنی زیادہ زائلم اور فلوئم بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ ایک سمپل کویسچن ہے, آپ سے بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ بھئی آخر سمر میں یا اس میں سپرنگ میں گروئنگ سیزن میں کیمبیم کی ایکٹیویٹی اتنی زیادہ کیوں ہوتی ہے اور ونٹر میں کیوں سٹاپ ہو جاتی ہے یا سلو کیوں ہو جاتی ہے یا نہیں ہوتی؟ تو اس کی بڑی سمپل ریزن ہے اور وہ یہ ہے کہ سپرنگ جو ہے چونکہ گروتھ سیزن ہے تو اس میں پرائمری گروتھ بھی ساتھ ساتھ ہو رہی ہے. نئی برانچز بن رہی ہیں, نئے لیوز بن رہے ہیں, پودا بڑھ رہا ہے. تو پودے کے بڑھنے کے ساتھ گروتھ کے ساتھ اس کی ڈیمانڈ بھی زیادہ ہو رہی ہے. ڈیمانڈ کس چیز کی؟ خوراک کی اور پانی کی اور منرل سب چیز کی. ظاہر جب جتنے زیادہ نئے لیوز بنیں گے اتنی زیادہ خوراک بنے گی تو اس خوراک کو تو ٹرانسپورٹ کرنے کے لیے زیادہ ٹرانسپورٹ سسٹم چاہیے. اور اس طریقے سے جو نئے پتے بن رہے ہیں اور نئی شاخیں بن رہی ہیں تو ان کو زمین سے زیادہ پانی چاہیے. تو زیادہ پانی کے لیے زیادہ پانی ٹرانسپورٹ کرنے والا سسٹم ہونا چاہیے. تو اس لیے یہ چیزیں زیادہ بنتی ہیں تاکہ وہ جو پودے میں گروتھ ہو رہی ہے اور اس گروتھ کے لیے جو ڈیمانڈ ہے ایک بڑے ٹرانسپورٹ سسٹم کی وہ کیمبیم کی ایکٹیویٹی سے اس کو پورا کیا جاتا ہے. تو جتنی زیادہ کیمبیم کی ایکٹیویٹی ہوگی تو اتنے وہ اس کی وجہ سے ہوگی کہ اس میں لیوز وغیرہ یا جو پودے کے آرگنز ہیں وہ زیادہ بن رہے ہیں تو ان کی ریکوائرمنٹ جو ہے وہ زیادہ ہے. تو اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مور لیوز اور برانچز جو پرائمری آرگنز ہیں یا پرائمری گروتھ ہے تو وہ جو ہے ان کو کیا ہے ریکوائر مور واٹر یا کنڈکٹنگ سسٹم. تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ پھر ہمیں زیادہ پودے کو زیادہ جو ہے وہ زائلم اور فلوئم بنانی پڑے گی. تو اس لیے جو سپرنگ میں زائلم بنتی ہے اس کے جو ویسلز ہوتی ہیں دے آر مچ وائڈر, زیادہ بنتی ہیں ویسلز اور ویسلز بڑی بڑی ہوتی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ سپرنگ میں زیادہ ہمیں ٹرانسپورٹ کی ضرورت پڑتی ہے. ہمیں سے مراد پودے کو زیادہ, ہمیں تو نہیں, پودے کو ضرورت پڑتی ہے تو پودا جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ یہ ٹرانسپورٹ کرتا ہے. تو یہ کچھ باتیں تھیں اینول رنگز کے بارے میں, گروتھ رنگز کے بارے میں. تو یہ یاد رکھیں کہ یہ ٹیمپریٹ ریجن میں پائے جانے والے پودوں میں زیادہ ہوتی ہے اور ٹراپیکل ریجنز میں کم ہوتی ہے, صرف ان ٹراپیکل ریجنز میں جن میں ایک آلٹرنیٹ ڈارمنٹ اور گروتھ پیریڈ پایا جاتا ہے. اب اسی اینول رنگ یا گروتھ رنگ سے ریلیٹڈ ایک چھوٹی سی بات ہے اور وہ ہے ڈینڈروکرونالوجی. ڈینڈروکرونالوجی یہ ہے, یہ سائنس ہے یا ایک فیلڈ ہے اسی پلانٹ فزیالوجی کی یا اسی پودوں سے ریلیٹڈ کہ اینول رنگ جو ہے جب وہ ایک سال کی گروتھ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں تو اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی پودے کے تنے کو کاٹتے ہیں تو تنے کے اندر جتنے بھی آپ کو گروتھ رنگز ہیں ان کو گن کے آپ اس پودے کی ایج معلوم کر سکتے ہیں کہ یہ 10 سال کا ہے, 20 سال کا ہے, 15 سال کا ہے. اگر اس میں ڈسٹنکٹ گروتھ رنگز پائے جاتے ہیں دے کین بی کاؤنٹڈ. تو یہ وہ آرٹ ہے, سائنس ہے یا ڈٹرمینیشن آف ایج آف اے ٹری بائی کاؤنٹنگ دی اینول رنگز, ڈینڈروکرونالوجی. تو اس سے پودے کی آپ ایج معلوم کر سکتے ہیں, 50 سال کا ہے, 100 سال کا ہے یا اس سے زیادہ ہے. تو اس کے لیے ہمیں ایکوریٹ کاؤنٹنگ کرنی ہوگی جو اس کے اندر گروتھ رنگز پائے جاتے ہیں. تو ڈینڈروکرونالوجی جو ہے یہ پودے کی ایج معلوم کرنی ہے اینول گروتھ رنگ کی کاؤنٹنگ سے.
تو یہ کچھ زائلم سیکنڈری زائلم کے ساتھ ریلیٹڈ باتیں تھیں، اور بھی ہیں وہ آگے آئیں گی. اس کے بعد ہم ووڈ کی بات کریں گے، ووڈ اور اس کی ڈفرینٹ کائنڈس. تو اب تک ہم نے سیکنڈری زائلم، کیمبیم کی ایکٹیویٹی اور یہ اینول گروتھ رنگ کی بات کر لی. باقی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. تھینکس فار واچنگ اینڈ سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو.